ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک میں آج کی اسٹریم کا آخری سوال کروں گا، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اگر ہمارے دوستوں کے کوئی سوالات اکٹھے ہوئے اسپیشلی اس محمدی بیگم کے بارے میں، تو ہم ایک دفعہ پھر آپ کو زحمت دیں گے کہ آپ آئیے گا اور ہمارے دوستوں کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دیجیے گا۔ آج بھی میں نے شاید اسٹریم لیٹ لگائی ہے، اس لیے دوستوں کو پتہ نہیں چل سکا، ورنہ دوست آ کے آپ سے خود سوال کرتے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے پچھلی دفعہ ایک حوالہ دیا، غالباً وہ میرا خیال ہے کہ جلد نمبر 9 تھی کوئی ان کی، اور پیج نمبر 124 اور 125۔ اچھا، اب اس میں آپ نے کہا ڈیٹ آپ نے پیش کی تھی 1894۔ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں یہ جو 1894 ہے، اس میں مرزا قادیانی کی وہ جو اس نے کہا تھا کہ اس کا خامند مر جائے گا محمدی بیگم کا، وہ ختم ہو جاتی ہے، غالباً ستمبر میں ختم ہو جاتی ہے یا اسی طرح نا۔ تو ڈاکٹر صاحب اب میں نے جو اپنے کزن کی ویڈیو جو اس نے اپنے نیٹ یوٹیوب پہ لگائی ہے، اور بھی جتنے قادیانی ہیں یہ ایک ذکر کرتے ہیں کہ جی توبہ توبہ، وہ جو عورت کا الہام تھا توبی والا، اس کے تحت سلطان محمد ڈر گیا، اس نے توبہ کی۔ مگر جو میں نے غور کیا، میں نے دیکھا کہ اس سوال یعنی اس کتاب کے اندر باوجود کہ ڈیٹ بھی ہے اور آپ یوں کہہ لیں، میں الفاظ کیا جوڑتا اس پہ، یعنی کہ ڈیٹ ختم ہو رہی ہے، اس کے باوجود مرزا صاحب اپنی اس ضد پہ اڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ عورت میرے نکاح میں لائے گا۔ شاید آپ کو یاد آ جائے، اگر حوالہ ہو تو سامنے لگا دیجیے گا، اس میں کوئی آتم کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کوئی دعا بھی پڑھی ہے، وہی دعا جو آخری فیصلہ اشتہار میں بھی مرزا غلام قادیانی لکھی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب جب یہ پیش کرتے ہیں قادیانی حضرات، میرے کزن نے بھی کہا کہ اس نے توبہ کر لی، تو ڈاکٹر صاحب توبہ کرنے کے بعد مرزا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ آخر کار وہ میرے نکاح میں آئے گی، جبکہ سلطان احمد بکول ان کے توبہ کر چکا ہے؟ یہ کس قسم کی توبہ پیش کرتے ہیں؟ ایک طرف تو کہتے ہیں توبہ کر لی، توبہ کرنے سے بچ جائے گا، حالانکہ تقدیر مبرم جب آ جائے، آپ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ اس وقت پھر کوئی بھی چیز نہیں آتی، صرف تقدیر مبرم ہی جو ہے وہ حاوی ہوتی ہے، اور اس کے تحت سلطان احمد کو مرنا ہی مرنا تھا۔ مگر یہاں ڈیٹ جو ہے وہ 1894 ہے، اور قادیانی کہتے ہیں اس کے باوجود سلطان احمد ڈر گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب اس پہ تھوڑا سا ہمیں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے، یہ کیا چکر ہے؟ جی بالکل، اس کا میں حوالہ ہی سامنے لے کر آ رہی تھی، اس لیے میں خاموش بھی رہی کہ آپ تب تک بول لیں۔ یہ بھی ایک حوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 124 125، اس کے نیچے مرزا قادیانی جی نے ڈیٹ بھی لکھ رکھی ہے، اور یہاں پر بھی وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ لازمی طور پہ پورا ہوگا۔ اور اس ڈیٹ کو میں نے خاص طور پہ اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ غور کیجئے گا اس ڈیٹ کے اوپر، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مرزا قادیانی صاحب کس طرح سے دجل سے کام لے رہے ہیں۔ اس حوالے کے نیچے کی ڈیٹ آپ کو پہلے دکھاتی چلوں، پھر اس کی میں آپ کو پڑھ کے تحریر سناتی ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ 124، اس پہ نیچے اوپر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور یہ پورا پیش گوئی پہ ہی چل رہا ہے چیپٹر، ان کا پورا مضمون، اور اس کے آخر میں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مضمون کو اس پہ ختم کرتے ہیں، یعنی یہ کنکلوژن ڈرا کرنا شروع کر دیا آخر میں انہوں نے، اور پھر کچھ دعائیں شروع کر دی۔ اور یہ صفحہ 125 ہے، اس صفحے کے اوپر جا کے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتے ہیں کہ جی وہ نبیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے رہے ہیں، اور مخالفین ان کو کیسا سمجھ رہے ہیں، اور یہ ساری بات ڈسکس ہوتے ہوتے اگر ہم اسی حوالے کے بالکل نیچے چلے جائیں تو یہ ان کی پوری وہی دعا بلکہ بد دعا چل رہی ہے، اور آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری حمایت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ نیچے ڈیٹ ڈالی گئی ہے، اور ڈیٹ کیا ہے جی؟ 27 اکتوبر 1894۔ اچھا جی، نکاح جو ہوا تھا مرزا قادیانی صاحب نے، جی یہ جی 27 اکتوبر 1894۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا، یہ جو نکاح ہوا تھا اس کی ڈیٹ کیا تھی بھلا؟ جی میں وہی بتانے لگی تھی کہ نکاح ہوتا ہے 7 اپریل 1892، اور 2.5 سال کی میعاد دی جاتی ہے سلطان بیگ کے مرنے کے لیے، یعنی 2.5 سال کی میعاد میں وہ کسی وقت بھی مر سکتے تھے، اور 2.5 سال پورے ہو جانے تھے
آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم 7 اپریل 1892 اور یہ 27 اکتوبر 1894 کے درمیان کا وقت نکالے، وقفہ نکالے، تو یہ ڈیوریشن بنتی ہے 2 سال 6 ماہ اور 20 دن، یعنی 20 دن اوپر ہو چکے ہیں. بائی میکسیمم 6 اکتوبر یا 7 اکتوبر ان کی ڈیتھ ہو جانا چاہیے تھی، مگر ایسا نہیں ہوا. اور یہاں پہ جو تحریر کر رہے ہیں مرزا قادیانی صاحب، میں اب آپ کے سامنے وہ تحریر پڑھ دیتی ہوں کہ وہ ڈینگے کیا مار رہے ہیں. یہاں پہ اس ڈیٹ تک بھی وہ مختلف قسم کی باتیں جو کر رہے ہیں، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اپنی اس پیش گوئی کو ہر صورت برا کرانے جا رہے ہیں. یہ صفحہ نمبر 124 ہے. ڈاکٹر صاحب معذرت چاہتا ہوں، آپ اپنا لیں سکین آگے صفحہ نمبر 124 جو بھی آپ نے آنا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ اگر مرزا صاحب یہاں تک 2.5 سال کے، جیسا آپ نے بتایا کہ 2.5 سال سے 20 دن اوپر ہو گئے ہیں سلطان محمد کے مرنے کی پیش گوئی کو، تو اٹ مینز قادیانی اس سے یہ کہتے ہیں کہ وہ اس دوران ڈر گیا. مگر مرزا صاحب کیا یہ جو آپ صفحہ لگائیں گے اس میں مرزا صاحب کوئی اس وقت بھی ڈیٹ گزرنے کے بعد بھی محمدی بیگم کو اپنے نکاح میں لانا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے؟ ذرا تفصیل سے بتائیے گا، یہ بہت اہم بات ہے. جی بالکل، میں اس کو لیکچر 2 میں بھی بیان کر چکی ہوں، لیکچر 1 میں بھی میں نے اس کو ٹچ کیا تھا، اور اب میں آپ کے سامنے یہاں پر بھی یہ حوالہ دوبارہ اس لیے پڑھ رہی ہوں. دیکھیں یہ اوپر انہوں نے بحث تو چل رہی ہے پچھلے صفحوں سے ہی، یہ سارا کا سارا بیان جو چل رہا ہے یہ اسی پیشن گوئی کا چل رہا ہے، اور شیخ جی کو یہ اپنی تسلیاں کرواتے پھر رہے ہیں کہ یہ جو وہی ہے اگر یہ عذاب کی نہ ہوتی تو کوئی دوسرا پہلو ایمان لانے کا قوم کو بتلا دیا ہوتا. یعنی بار بار کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا ہی نہیں تھا. اور یہ حضرت یونس کا واقعہ بیان کرتے کرتے اپنے اس پیشن گوئی کو کنکلیوڈ کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیے یہاں پر وہ لکھ رہے ہیں، اور ہم اس مضمون کو اس پر ختم کرتے ہیں کہ اگر ہم سچے ہیں تو خدا تعالیٰ ان پیش گوئیوں کو پورا کر دے گا، اور اگر یہ باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو ہمارا انجام نہایت بد ہوگا اور ہرگز یہ پیش گوئیاں پوری نہیں ہوں گی. اور آگے پھر دعا بھی لکھ رہے ہیں، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اب یہ دعا کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے رب آپ فتح دے دیں ہمیں، ٹھیک ہے جی، کس کے؟ ہمارے قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان فتح کا فیصلہ فرما دے، حق کے ساتھ فرق کر دے، اور آپ بے شک بہترین فتح دینے والے ہیں. اچھا یہ آخر میں دعا سنیے ذرا، کیا ہو رہی ہے بات کہ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے خدا قادر و علیم، اگر آتم کا عذاب مہلک میں گرفتار ہونا اور احمد بے کی دختر کلاں کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا، یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے ہیں. غور کیجئے، 2 پیش گوئیوں کو کوریلیٹ کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں جس میں احمد بیگ کی دختر کا مرزا صاحب کے نکاح میں آنا بھی شامل ہے. اور یہاں پہ لکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کو ایسے طور پر ظاہر فرما جو خلق اللہ پر حجت ہو اور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہو جائے. اور اگر اے خداوند یہ پیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر. دیکھیں جی، میں تو سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. یہاں پر کیا رہے ہیں، 1894 میں میعاد گزر جانے کے بعد بھی سلطان بیگ کے پاس ٹوٹل وقت تھا 2.5 سال. اس 2.5 سال میں اگر سلطان بیگ نے توبہ کر لی ہوتی تو ظاہر ہے کہ پیشن گوئی کی یہ جز ہی ختم ہو جاتی، اور پھر مرزا صاحب ایسی بات ہی نہ لکھتے. تو یا پھر بقول مرزا قادیانی صاحب کے ان کو اطلاع ہی نہیں پہنچی ہوگی ان کے رب کی طرف سے اگر کوئی توبہ ہوئی بھی ہے تو، کیونکہ وہ تو یہاں پہ پھر بڑے شور و شور سے لکھ رہے ہیں کہ یہ پیش گوئیاں اگر اللہ کی طرف سے ہیں تو ضرور پوری ہو، اور اگر نہیں ہے تو پھر نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر. اور اگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور دجال ہی ہوں جیسا کہ مخالفوں نے سوچا ہے، سمجھا ہے، اور تیری وہ رحمت میرے ساتھ نہیں جو تیرے بندے ابراہیم کے ساتھ اور اسحاق کے ساتھ اور اسماعیل کے ساتھ اور یعقوب کے ساتھ اور موسیٰ کے ساتھ اور داؤد کے ساتھ اور مسیح ابن مریم کے ساتھ اور خیر الانبیاء محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اس امت کے اولیاء کرام کے ساتھ تھی، تو مجھے فنا کر ڈال اور ذلتوں کے ساتھ مجھے ہلاک کر دے۔ یہ کتنے مزے کی بات ہے کہ وہ نہ صرف انبیاء کرام کا ذکر کر کے واسطہ دے رہے ہیں، بلکہ بتا رہے ہیں کہ اس امت کے جو اولیاء ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ میاں آپ کی رحمت ہے، تو مجھے بھی اس رحمت سے نواز دیں، اور اگر ایسا سب نہیں ہوتا تو پھر مجھے فنا کر ڈال اور ذلتوں کے ساتھ مجھے ہلاک کر دے۔ اب اس پہ مجھے مزید بحث کرنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں کہ وہ کس طرح سے ہلاک ہوئے تھے اور ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنا کہ غلامت قادیانی کے ماننے والے اور وہ خود باقی سارے مسلمانوں کی لعنتیں بھی تو کھا رہے ہیں نا، اور تمام دشمنوں کو خوش کر اور ان کی دعائیں قبول فرما۔ تو آپ ناظرین بھی غور فرمائیں کہ جب مرزا قادیانی صاحب کی اس قدر تضرع اور ابتلا کے ساتھ کی گئی اس دعا کو اللہ نے پورا نہیں کیا، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل نہیں کی اور ان کو ذلت کے ساتھ ہلاک کر دیا اور ان کے اوپر ہمیشہ کی لعنتوں کا سلسلہ ڈال دیا اور ان کے تمام دشمنوں کو خوش کر کے ان دشمنوں کی دعائیں قبول فرما دی۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں؟ لیکن اگر تیری رحمت میرے ساتھ ہے اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا تھا انت وجیہ فی حضرتی اخترتک لنفسی، اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا تھا یحمدک اللہ من عرشہ، اور تو ہی ہے جس نے مجھ کو مخاطب کر کے کہا تھا یا عیسی الذی لا یضع وقتہ، اور تو ہی ہے جس نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا الیس اللہ بکافی عبدہ، اور تو ہی ہے جس نے مجھے مخاطب کر کے کہا تھا قل انی امرت وانا اول المؤمنین، اور تو ہی ہے جو غالباً مجھے ہر روز کہتا ہے انت معی وانا معک، تو میری مدد کر اور میری حمایت کے لیے کھڑا ہو جا۔ وَإِنِّي مغلوب فانتصر، اب کتنے واسطے دے دیے اللہ تعالیٰ کو مرزا قادیانی جی نے، کتنے سارے واسطے دیے، کتنے سارے الہامات کا ذکر کر کے کہا کہ اگر میں وہی ہوں جس کو آپ نے یہ مخاطب کر کے کہا اور یہ کہا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنے اس بندے کے لیے، تو پھر اس بات کو پورا کر دے۔ اور یہ 27 اکتوبر 1894 کو لکھ رہے ہیں، یعنی میعاد کے بھی گزرنے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جی کو یا تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سلطان بیگ نے تو توبہ کر لی اس لیے اس کی موت کی پیشن گوئی ٹل گئی ہے، یا پھر سلطان بیگ نے توبہ کی ہی نہیں تھی، جو کہ واقعہ ایسا ہی ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے اگر ایسا ہوا ہوتا تو جیسے یہ بابانگ دہل اپنی کتابوں میں اتنا کچھ لکھتے تھے وہ واضح طور پہ لکھتے اور اس بات پہ ان کی جماعت بغلے بجاتی کہ دیکھو جی وہ تو ڈر گیا، اس نے توبہ کر لی، لیکن کوئی ایسی بات تو مرزا صاحب نے یہاں تک لکھی نہیں، یہاں تک کہ میعاد بھی ختم ہو گئی، اور میعاد ختم ہونے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیشن گوئی تو لازمی پوری ہوگی، اور اگر پوری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ اللہ کی رحمت ان کے ساتھ نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو ذلتوں کے ساتھ ہلاک کر دے گا اور ان کے دشمنوں کو خوش کر کے ان کے دشمنوں کی دعائیں قبول فرما دے گا۔ تو یہ جو ڈیٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد تک بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ مسلسل سلطان بیگ کی موت کے حوالے سے اور محمدی بیگم کے ان کے ساتھ نکاح کے حوالے سے مرزا قادیانی صاحب بار بار خدا کو پکارتے رہے، اور انتہائی تضرع اور ابتہال کے ساتھ، یہ میں نہیں کہتی، مرزا غلام قادیانی صاحب کہتے ہیں